ہیں آپ جناب؟ اللہ کا شکر ہے، صحت ٹھیک ہے؟ اللہ کا احسان الحمدللہ۔ اچھا، یہ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کوئی وظیفہ بتائیں، تو آج آپ ہمارے ہاتھ آ گئے ہیں، تو کوئی وظیفہ بتائیں جو کالا جادو اور اسیب سے بچنے کے لیے کون سا وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جادو کی ایک حقیقت ہے، ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا۔ قرآن مجید میں اس کا کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں کہ جادو کی حقیقت ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، گویا کہ جو انکار کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کا انکار کرنا کفر ہے۔ جادو کی حقیقت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جادو سے محفوظ رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو لوگ اس تکلیف میں ملوث ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کوئی بھی ناظرین، سننے والے، دیکھنے والے کالے جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو کالے جادو سے بچنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھیں۔ وہ ذرا پڑھ کے سنائیں۔ یہ آیات لمبی ہے، اس کا میں پہلا حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ 2 آیات ہیں، 5-6 لائن کو یہ بنتی ہیں۔ کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ یہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی روحانیت ہے کہ جو شخص یہ آیات پڑھتا ہے اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا۔ جنات بڑے بڑے، جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم جنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ سورۃ البقرہ سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جنات اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اس کو پڑھنا چاہیے، زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس گھر میں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جنات کے اثرات ہوتے ہیں، گھروں میں خون یا پانی کے چھینٹے آتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 3 دن تک پڑھی جاتی ہیں، فرمایا کہ وہاں سے ہر قسم کے جنات، شیاطین کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ بالکل، سورۃ البقرہ میں اتنی روحانیت ہے، اتنی پاور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کو پڑھا اس نے گویا کہ ہر قسم کی خیر اور برکت کو حاصل کر لیا، اور جو اس کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہو۔ یہ خواتین کو بھی سب کو مطلب کہ پڑھنی چاہیے؟ بالکل، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا معمول ہونا چاہیے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہ پڑے، ہمیں کچھ ایسا تعویذ، کڑا چلا دھاگا بابا دے دے بس، اور اس کو ہم پیسے دے دیں، اسی چیز کے اوپر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، فلاں بابے نے اتنے پیسے لے لیے۔ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ حساب لگوانا ہے۔ او بھائی، کس چیز کا حساب لگوانا ہے؟ یہ حساب لگانا ٹھیک ہے؟ حساب لگانا اور جو حساب لگاتے ہیں یہ بالکل قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ دین اسلام میں صرف استخارے کی حقیقت ہے، یعنی کوئی کام کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو استخارے کا حکم دیتے ہیں، یہ ہے کہ 2 نفل نماز پڑھ کے استخارہ خود کرے۔ یہ جو لوگ دوسروں سے حساب و کتاب لگاتے ہیں گویا کہ یہ کاہن اور نجومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے گویا کہ 40 دن تک اس کی نماز، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور پھر اس کی عبادت، اس کی بات کی جو تصدیق کر دیتا ہے، فرمایا کہ گویا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ گویا کہ اس نے کفر کیا۔ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے گویا کہ اس نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ تو حساب و کتاب کا طریقہ جو ہے اسلام کے بالکل مخالف ہے۔ نماز کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھیں۔ آپ کو حساب و کتاب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کڑے چھلے دھاگے تعویذ پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑوں کے اوپر نازل کر دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو جنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جادو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پاورفل کتاب انسان کو دی ہے، اشرف المخلوقات کو دی ہے، یہ پھر در در پہ جا کے رول رہے ہیں، ٹوکرے کھا رہے ہیں، در در کے ٹوکرے کھا رہے ہیں۔ بالکل ایسے۔ بہت شکریہ۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو قاری صاحب نے سنائی بھی ہیں اور بتائی بھی ہیں، اس کو پکڑ لیں اور روزانہ اس کو اپنے ڈیلی کی روٹین بنا لیں، نماز پڑھیں، صبح فجر کی نماز قضا مت کریں۔
जो सुबह फजर की नमाज अगर आप पढ़ लेंगे ना तो जो बाकी की 4 नमाजें हैं ना वो खुद आपके पास आएंगी। ऐसे ही है कारी साहब? बिल्कुल ऐसे है, बल्कि जो फजर की नमाज पढ़ता है वो हर किस्म के जादू से महफूज रहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्ला सुबह फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह, जो फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। अब उसके ऊपर जादू असर नहीं करता, जिन्नात उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। जिसने फजर ही नहीं पढ़ी सोया रहा उसके ऊपर तो खुद ब खुद जादू आ जाता है। इसको शेयर करें जितना कर सकते हैं। कारी साहब आपसे रब्ता करने के लिए क्या करें? मेरा नंबर मैं बता देता हूँ 0300 3727 इस नंबर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे तो मेरा एड्रेस आ जाएगा। 3 दिन हम इलाज करते हैं पीर मंगल बुध, तो इदारे में आके मुलाकात कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।